والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے اس بیان میں نے یہ ذکر کرنا ہے کہ مذہب اسلام نے پردے کو اور حیا داری کو جتنی اہمیت دی ہے، عزت اور ناموس کا تحفظ اس کے لیے گہری اور کڑی شرائط حرام کاری کے لیے پابندیاں، سزائیں، نکاح کے لیے سہولیات، جس قدر اسلام نے رکھی ہیں اگر کوئی مسلمان انہیں سمجھنے کے مزاج میں ہو تو پھر ہم کوئی پابندی، کوئی فارمولہ نہ بنائیں، کوئی پابندی نہ لگائیں، حیاداری اور پاک دامنی کے لیے کوئی نیا اہتمام نہ کریں. اسلام نے جو اہتمام کر دیا ہے وہ کافی ہے اور قیامت تک کے لیے کافی ہے.
آپ حیران ہوں گے کہ قرآن نے مرد و خواتین کو ایک دوسرے کا لباس بھی بولا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن پاک نے خاتون کا تذکرہ کرتے ہوئے لفظ کھیتی کا استعمال بھی کیا۔ کہ نساؤکم حرث لکم، یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ آپ نے توجہ رکھی تو میں اس آیت کی ایک خوبصورت توجیہ عرض کروں گا۔ کہ قرآن حکیم نے جو کھیتی کا لفظ بولا ہے معنی کیا ہے؟ اس کے ضمن میں چھپے راز اور اسرار کیا ہیں؟ یہ لفظ کتنی خوبصورتی پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں عرض کروں۔ حیاداری اور پاک دامنی کے خاتمے میں سب سے پہلا کردار گھر کی چار دیواری میں رہنے والے مرد و خواتین نے کیا۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی بیان کرنے والا یا تاکید کرنے والا یہ تاکید کرتا ہے کہ بچے مناسب عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ ہو جانے چاہیے، اگر کوئی تاکید کرنے والا یہ تاکید و تنبیہ کرتا ہے کہ بیٹی ایک مناسب عمر تک پہنچ گئی ہے اور اسے با پردہ رہنا چاہیے، عام طور پہ مسلمان گھروں میں یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ یہ خالہ کے بیٹے سے پردہ کرے، چچا کے بیٹے سے پردہ کرے، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ ماموں کا بیٹا ہے، یہ چچا کا بیٹا ہے، یہ پھوپھو کا بیٹا ہے، یہ خالہ کا بیٹا ہے۔ حالانکہ خالہ کا بیٹا ہونا، ماموں کا بیٹا ہونا تو دور کی بات ہے، بہن اور بھائی ہونے میں بھی اللہ نے حد بندی قائم کی ہے۔ سن رہے ہو؟ سب سے پہلے وہ ماں، وہ باپ جنہوں نے اسلامی حکم نامے کے سامنے یہ بند باندھا کہ یہ چچا کا بیٹا ہے، اور غلط بند باندھ کے نامناسب فائدے لینے کے لیے دروازہ کھولا، بے
حیائی کے فروغ میں سب سے پہلے اس ماں نے اور اس باپ نے کردار ادا کیا۔ اس کے بعد باطل کے کنٹرول میں رہنے والے اس میڈیا نے دوسرا کردار ادا کیا کہ اب بے حیائی کے لیے دور دراز کی کاوش اور کوشش نہیں کرنا پڑتی، ہر گھر میں، ہر کمرے میں، ہر فرد کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تیسرا کردار جاہل باطل پرست پیروں نے، گدی نشینوں نے، مجاوروں نے ادا کیا۔ نہیں تو اسلام کا نظام کیا تھا، کیسے تھا، سنیے اور لطف اٹھائیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یاد فرما لو جب اللہ لفظ کل کا استعمال فرمائے۔ کون سا؟ بولو بولو، کون؟ آپ قرآن پاک میں غور فرما لیں، جب اللہ لفظ کل کا استعمال کرنے لگے تو اندازہ کر لو کہ اللہ کوئی بڑا سبق دینا چاہتے ہیں۔ کتنے کل قرآن کے میں بیان کر دوں آپ کے سامنے؟ ہم نے تو ایک کل پکا کے رکھا ہوا ہے، تعزیت کا تیسرا دن ہے جی، میں کل پہ جا رہا ہوں، ہے نا؟ حالانکہ قرآن جب بھی کل کا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت، کتنے مقام ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے پاک پیغمبر قل، آپ اعلان کریں۔ کن کے سامنے اعلان کرنا ہے میرے پاک پیغمبر؟ دور دراز سے آپ نے اپنے اعلان کا آغاز نہیں کرنا، بلکہ اپنے گھر سے اعلان کو شروع کرنا ہے۔ لِأَزْوَاجِكَ، آپ اپنی بیویوں کے سامنے خطاب فرمائیں میرے پاک پیغمبر۔ وَنِسَائِكَ وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں کے سامنے یہ خطاب فرمائیں۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیویوں بیٹیوں کے بعد آپ ایمان والی عورتوں کو خطاب فرمائیں۔ پہلے اپنی بیویاں، دوسرے نمبر پر اپنی بیٹیاں، تیسرے نمبر پر ایمان والوں کی خواتین۔ اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ آج کے تعلیم یافتہ لوگوں کو پردے کی تاکید کریں، آگے سے جواب ملتا ہے جی دل میں حیا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، آنکھوں کا کیا پردہ ہے، جسم کا کیا پردہ ہے، دل ستھرا ہونا چاہیے، دل پاک دامن ہونا چاہیے،
دل میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، جسم کا پردہ نہ ہوا تو کیا ہے، آنکھوں کا پردہ نہ کیا تو کیا ہے، دل صاف ستھرا ہے بس خیر ہے۔ اللہ کریم نے نسل انسانی کو بتایا کہ لوگوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو تاکید کی ہے، کل ازواجک، اے میرے پاک پیغمبر آپ نے یہ حکم نامہ سب سے پہلے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو سنانا ہے۔ آپ ایک جملہ یاد رکھ لیں، یہ جو کہتی ہیں کہ جی دل کا پردہ ہوتا، دل ستھرا ہونا چاہیے، ساری دنیا کی پاک دامن عورتیں اکٹھی کر لی جائیں، اللہ نے جتنا ستھرا دل حضرت عائشہ بی بی فاطمہ کا بنایا، کسی کا اللہ نے اتنا ستھرا دل نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی کی بیویاں ستھرے دل والی، اللہ کے نبی کی بیٹیاں ستھرے دل والی، لیکن یاد رکھیں جس بی بی کی پاک دامنی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں اتنی ہیں، اللہ نے اس بی بی عائشہ کو بھی پردے کا حکم دے رکھا ہے نا؟ یہ فارمولہ غلط ہے کہ دل ستھرا ہونا چاہیے، فارمولہ یہ ہے کہ چادر اوڑھ کے رکھو، فارمولہ یہ ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، نظروں کو نیچا رکھو۔ کل ازواجک، اے میرے نبی باہر اعلان بعد میں کریں، آپ اپنے گھر میں اعلان اپنی ازواج ہیں ان کے سامنے اعلان کریں، وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں کے سامنے اعلان فرمائیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والی جو خواتین ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں میرے پاک پیغمبر، ان کو یہ تاکید فرمائیں۔ کیا تاکید ہے، کیا حکم نامہ؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں وہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے جسم کو ظاہر نہ ہونے دیں، اپنے یہ جو ان کے زیورات ہیں ان کی آواز غیر مردوں تک نہ جانے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ خاتون جس کی زیوروں کی آواز باہر مردوں کو سنائی دیتی ہے، اور وہ جو مجبوری کے اوقات میں باہر نکلنے والی خاتون ہے، اس کے لیے حکم نامہ ہے خوشبو استعمال نہیں کرنی، خوشبو کسی غیر مرد تک نہیں جانی چاہیے۔ اگر کسی نے کہا نہیں مانا، معطر ہو کے نکل پڑی ہے، کسی نے کہا نہیں مانا، بجنے والے آواز پیدا کرنے والے زیورات پہن کے نکل پڑی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی لعنت ہے ان عورتوں پر۔ تو جو کر رہے ہو، حالانکہ خاموش ہوں یار، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین پیغمبر اہل مکہ کے ظلم و ستم کے باوجود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے لیے لعنت کیوں نہیں کرتے، بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ان کو تاش ناش کر دے، اللہ ان کا خاتمہ کر دے، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ جملہ قیمتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ کوئی خاموش نہ رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اللہ نے مجھے بد دعائیں کرنے والا، لعنتیں کرنے والا نبی بنا کے نہیں بھیجا، بعثت رحمتاً، اللہ نے مجھے دعاؤں والا نبی بنا کے بھیجا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہاں پر ایک دوسرا جملہ بھی میں عرض کر دوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں جو قبرستانوں میں جاتی ہیں قبروں کی زیارت کے لیے، وہاں جا کے چراغ جلا رہی ہیں، وہاں جا کے قبروں پہ چادریں چڑھا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین پر بھی لعنت کی ہے۔ تقاضا یہ ہے اگرچہ موت کو یاد کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو قبرستان میں جانے کی تاکید بھی ہے، لیکن اللہ نے خواتین پہ پابندی لگا، خبردار قبرستان میں جا کے موت کو یاد کرنا اتنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ضروری ہے۔ اے میرے نبی، آپ ایمان والی جو خواتین ہیں ان کو بھی تاکید کر دیں، چادریں اوڑھ کے رکھنی ہے۔ یہ چچا کا بیٹا ہے، اس کا اعزاز اپنی جگہ پر ہے، لیکن پردہ میں اللہ کا حکم ہے۔ یہ خالہ کا بیٹا ہے، اس کا احترام و عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن پردہ میں اللہ کریم کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میں اللہ کا نبی تم سے ضمانت مانگتا ہوں، 6 چیزوں کی گارنٹی مانگتا ہوں، 6 چیزوں کی ضمانت مانگتا ہوں، 6 چیزوں کا وعدہ مانگتا ہوں۔ اگر کسی آدمی نے میرے ساتھ 6 چیزوں کا عہد معاہدہ کر لیا، میں اللہ کا نبی بدلے میں جنت کا وعدہ دے رہا ہوں، جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ ان چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، غضوا ابصارکم، مردو اپنی نظروں کو نیچا کر لو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، واخفضوا فروجکم، اپنی عزتوں کی حفاظت و تحفظ کر لو۔ ان 6 چیزوں میں 2 چیزیں یہ بیان فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اگر کوئی اپنی آنکھیں نیچی کر لے، اگر کوئی اپنی عزت و ناموس کا تحفظ کر لے، میں اللہ کا نبی بدلے میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ میں عرض یہ کرنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن عورتوں کے لیے کھیتی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ماڈرن لوگوں کا خیال ہے کہ دیکھیں جی کھیتی کہہ دیا، ماڈرن لوگوں کا خیال ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن والوں سے سیکھا کرو۔ سنیں میرا جملہ، رمضان سے پہلے 11 مہینے کھلے بال رکھنے والی، میڈیا پہ بیٹھنے والی، گھروں میں طلاقیں کروانے والی، رمضان میں پردہ، چادر و دوپٹہ آدھا اوڑھ کے ہمیں دین و ایمان کا سبق دینے لگ جاتی ہیں۔ یہ پھلا پروگرام ہے۔ عرض کر رہا ہوں، قرآن والوں سے سیکھو جنہیں قرآن آتا ہے، قرآن ان سے نہ سیکھو جن کا دین نہیں ہے، جن کا علم کامل نہیں ہے، جن کی تحقیق کامل نہیں ہے۔ قرآن والے جانتے ہیں کہ قرآن کی آیات کا نچوڑ کیا ہے، قرآن والے جانتے ہیں کہ قرآن کی آیات کا مغز و خلاصہ کیا ہے۔ سنیے گا، حیران ہو جائیے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، لوگوں یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جب کوئی آدمی ایک کھیتی لگانے لگتا ہے، بیج لگاتا ہے، ارد گرد کانٹے دار باڑ لگ جاتی ہے نا؟ کوئی بھی قیمتی چیز لگ جائے، ارد گرد کانٹوں کی باڑ، تاکہ کوئی جانور درندہ اسے کراش کر کے کھیتی کو ضائع نہ کرے۔ اللہ نے جو خاتون کو کھیتی بولا ہے، اللہ نے اسے تاکید کی ہے کہ باڑ کے اندر رہنا تیری ذمہ داری ہے، اگر باڑ ہٹ گئی کھیتی تباہ ہو جائے گی۔
یہ جو گھر کی چار دیواری ہے یہ وہ باڑ ہے کانٹے دار، یہ جو پردے کی پابندیاں ہیں یہ وہ کانٹے دار باڑ ہے۔ جب تک لگی رہتی ہے کوئی درندہ نہیں آتا، جب تک لگی رہتی ہے کوئی جانور فصلوں کو برباد نہیں کرتا۔ جب یہ باڑ کمزور پڑ جاتی ہے، جب یہ باڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، جب یہ باڑ بذات خود عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے، تب کھیتیاں برباد ہونے لگتی ہیں، تب کھیتیاں تباہ ہونے لگتی ہیں۔ میں پہلے بھی ایک جملہ بول چکا ہوں، آج پھر میں آپ کے سامنے یہ بولنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، قیدیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام قیدیوں کا معائنہ کرنے تشریف لے گئے۔ ہر سے آپ نے تعارف کیا ہے، ایک خاتون ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے موجود ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہنے لگی کہ میں عدی بن حاتم کی بہن ہوں، حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ کون حاتم تائی؟ جو بڑا سخی معروف ہے، جانتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک دی ہے، اس کا سر ڈھانپا ہے نبی علیہ السلام نے۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ تو کافرہ خاتون ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی ہو، لیکن میں جملہ اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں آپ کو بھی عرض کر رہا ہوں، جو خواتین سننے والی ہیں میں انہیں بھی عرض کر رہا ہوں۔ دو پہلو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چادر دی ہے، اور اگر آپ لطف لے لیں تو میں یہ قصہ پورا آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون کے سر پہ چادر چڑھا کے نسل انسانی قیامت تک آنے والی نوع انسانی کو بتا دیا، اے لوگو میں محمد الرسول اللہ اپنی چادر سے عورت کی عزت کو ڈھانپ کے جانے لگا ہوں، خبردار میری چادر ہٹانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، عورت کو رسول اللہ کی چادر ملی ہے۔ تو جو ہے آپ کی ایک بات آ گئی ہے، میں ذرا وہ کر دوں۔ جسے چادر اوڑھنے کو ملی ہے وہ بھی عورت، ایک خاتون بڑھیا ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی ہے کہ خاتون فلاں فلاں آ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک نیچے بچھا دی ہے، پانی منگوایا ہے، کھجوریں منگوائی ہیں۔ اس خاتون کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر پہ بٹھایا ہے اور کھجوریں پیش فرمائی ہیں، پانی پیش فرمایا ہے۔ جب اٹھ کے جانے لگی ہے، جب بیٹھی ہے تو نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے دبے دبے لہجے میں باتیں کی ہیں، اس خاتون کی باتیں بھی سنی ہیں۔ اٹھ کے جانے لگی ہے، دور تک آپ الوداع کرنے تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چادر اٹھائی ہے، اپنے کندھوں پہ رکھی ہے، تحفے تحائف دے کے رخصت کیا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہیں، کتنی بختوں والی عورت ہے کہ رسول اللہ کی چادر پہ بیٹھ گئی ہے، کتنے نصیب والی عورت ہے کہ رسول اللہ کی چادر پہ بیٹھی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کون خاتون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جس نے بچپن میں مجھے اپنا دودھ پلایا تھا، یہ وہ میری ماں ہے۔ آپ سن لیں، چادر عورت کو بیٹھنے کے لیے رسول اللہ نے دی ہے اور چادر سے رسول اللہ نے اسے ڈھانپا ہے۔ عورتوں کے لیے یہ اعزاز ہے۔ خواتین، آپ کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو اپنی چادر کے ذریعے ڈھانپ دیا ہے،
پردہ مت اتاریے گا، رسول اللہ کی چادر مبارکہ کی قدر کیجئے گا۔ اور نوجوانوں، آپ کے سامنے بھی یہ تاکید ہے کہ اللہ کے نبی جسے ڈانپ کے گئے، اللہ کے نبی کی امانت میں بددیانتی کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا، مت ہٹائیے گا رسول اللہ کی چادر، مت چھیڑ چھاڑ کیجئے گا رسول اللہ کی چادر سے، نہیں تو کل محشر کے میدان میں پروردگار عالم نے یہ سوال کر لینا ہے، میرے نبی نے جس کو ڈانپا، میرے نبی نے جسے محفوظ کیا، تم کون ہوتے ہو میرے نبی کے معاملے میں دخل اندازی کرنے والے؟ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو آزاد کر دیا ہے۔ اگلا جملہ بھی سنیے گا، حضور نے اپنے یاروں کی تربیت کیسے فرما رکھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آزاد فرما دیا ہے۔ کون ساتھ ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ تنے تنہا ہوں، بھائی پیچھے موجود ہے عدی، والد زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی فوج میں چند جوانوں کا دستہ تیار فرمایا ہے اور حکم نامہ دیا ہے، یہ جو حاتم تائی کی بیٹی ہے اسے حفاظت کے ساتھ اس کے گھر تک پہنچا کے آ جاؤ۔ صحابہ کرام کا دستہ ہے، اکیلی خاتون ہے، اللہ کے نبی کے یار اسے حفاظت سے لے کر جا رہے ہیں، اپنے گھر میں پہنچی ہے، نوجوان پہرے دار ہے۔ عدی نے دیکھا ہے اپنی بہن کو تنے تنہا ان فوجیوں کے ہمراہ کئی دن راتوں کا سفر طے کر کے یہاں پہ پہنچی ہے، سوالیہ نشان ہے چہرے پر۔ میرا ارادہ نہیں ہے لیکن میں آپ سے تقاضا کروں گا کہ یہ نبی کے یاروں کی تربیت ہے اور اللہ کے نبی کے یاروں کے لیے داد دینا یہ مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے نبی کے یار پہرے دار کھڑے ہیں۔ عدی نے کہا بہن بتا تو ان کے ساتھ آئی ہے؟ بہن نے اپنے بھائی عدی کے چہرے پر سوالیہ نشانات پہچان کے ایک جملہ بولا ہے، کہنے لگی عدی خبردار ہے تو جو آپ کی، عدی خبردار، تو نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، میں نے بھی نہیں پڑھا ابھی تک، محمد الرسول اللہ کی قید سے نکل کے آئی ہوں، تم تو چھوڑ کے بھاگ نکلے، تم نے تو بہن کا خیال و احساس نہیں کیا۔ اب ان پہرے داروں پہ تمہیں سوالیہ ہے، میں تیری بہن تمہیں بتا رہی ہوں، میرے گھر میں ایک عدی بھائی، میرے گھر میں پہلے میرا مرحوم والد، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اپنے بھائی اور اپنے باپ کی حفاظت میں نے اتنا عزت کا احساس نہیں پایا جتنا مسلمان پہرے داروں کی نگرانی میں نے عزت کا احساس آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ کے یاروں کو۔ میں آپ کو بھی تاکید کر رہا ہوں، ہمت کیجئے، پاک دامنی کو فروغ دے دیجئے۔ ہمیں الجھا دیا گیا ہے، یہ فلان ڈے منا رہے ہیں جی، فلان ڈے منا رہے ہیں۔ ہم نے بے حیائی کو فروغ دیا ہے، میڈیا نے بے حیائی کو فروغ دیا ہے، ان جاہل بے حیا قسم کے گدی نشینوں اور پیروں نے بے حیائی کو فروغ دیا ہے۔ درباروں پہ خواتین ہیں، چادریں کوئی نہیں ہے، مجاور وہاں پہ لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، قبروں کے طواف جاری ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ کیوں جا رہی ہو جی؟ ہم نے بیٹا لینا ہے، بیٹا نہیں ہو رہا۔
کیوں جا رہی ہو جی؟ یہ اتنے سال نکاح کو ہو گئے، میری بہو کے ہاں اولاد نہیں ہے۔ آئیں میں آپ کو فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ پارہ 25واں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا بولے من یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ میرا دل کرے میں اللہ بیٹوں سے نواز دوں، میرا دل کرے میں اللہ بیٹیوں سے نواز دوں، میرا دل کرے بیٹا دے کے کہہ دوں یہ آپ کا بیٹا نہیں۔ پہنچے ہو؟ حضرت نوح کہتے ہیں مولا یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، میرا نبی یہ آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ بیٹے اللہ کہتے ہیں یہ میرا کنٹرول ہے، بیٹیاں دینا اللہ کہتے ہیں یہ میرا کنٹرول ہے، بیٹے بیٹیاں ملا کے دینا یہ میں اللہ کا کنٹرول ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ دل چاہے میں نہ بیٹے دوں نہ بیٹیاں دوں، میں اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ صدیقہ کائنات ساری زندگی ترستی رہ گئی ہے بیٹے کو۔ بی عام نہیں ہے، رسول اللہ کی اہلیہ ہے، کوئی عام خاتون نہیں ہے، ان کے شوہر بھی عام نہیں ہے، انبیاء کے امام ہیں، لیکن اللہ نے بیٹا بیٹی نہیں دی۔ درباروں کے چکروں سے ایمان چلا جائے گا، درباروں پہ مانگنے سے توحید چلی جائے گی، درباروں پہ جا کے ذلیل ہونے سے انسانیت چلی جائے گی۔ یہ جو نظریہ ہے جی ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ان کی قبروں کے پاس ہم ان کی سفارش کرتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم انہیں آوازیں دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ کس کے؟ خیر ہے بول لو ذرا، ناراضگی ہے؟ بارش تو توبہ استغفار کریں گے تو بارش اترے گی نا۔ ہمیں کس کے قریب کر دیں جی؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ہم عبادت ان کی کرتے ہیں، ہم ان کی پکار کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے قریب ہو جائیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا غیر اللہ کی پکار یہ میرے قرب کا ذریعہ نہیں۔ میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں اذا سالک، اے میرے نبی جب میرے بندے سوالی بن کے آئیں کہ رب کدھر ہے، انہیں بتا دو عبادی انی فإنی قریب، میں اللہ بالکل تیرے نزدیک، اللہ کتنا نزدیک ہے۔ آخری جملہ، مولا کتنا نزدیک ہے۔ کوئی کہتا ہے پوڑی لگ سکتی ہے، سیڑھی کی جگہ موجود ہے، کوئی کہتا ہے جی چپڑاسی کی ضرورت موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا خبردار، میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہ جو تمہاری رگے جان ہے، یہ تمہاری جان اور سانس اتنا قریب نہیں ہے جتنا رحمان قریب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔